السلام علیکم۔ کیسے ہو دوستو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ خوش ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کو یہ میری طرف سے تو سلام ہوتا ہی ہوتا ہے، تو آپ کو یہ گھومتی چائے کی طرف سے بھی سلام ہے جی۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں، گھومتی چائے کا آپ کو بہت بہت سلام۔ کمال ہے جی، کمال ہے، کمال ہے، کمال کمال سر جی، کمال ہے۔ کیسے ہو میرے پیارے دوستو، بھائیو؟ خیریت ہے؟ یہ دیکھیں جناب، وہ گرمی کہہ رہا ہوں، سردی آ گئی ہے تھوڑی سی، تو ادھر سردی لگ رہی ہے ہلکی ہلکی، تو ہم نے بھی ڈبل یہ چیزیں پہنی ہوئی ہیں، آپ دیکھیں۔ آپ کے تو جو کافی علاقوں میں بڑی ٹھنڈ بھی آ گئی ہے، بہت زیادہ ٹھنڈ آ گئی ہے۔ اچھا، تو اور جمعرات ہے، صبح جمعہ ہے انشاءاللہ، تو کرونا کے وار جاری ہیں سر، کرونا کے وار جاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحت میں رکھے پوری دنیا میں۔ پھر یہ چیز چلتی ہے آگے پیچھے دنیا میں کہ ریشو جو ہے نا اسی طرح بڑھ رہی ہوتی ہے، امریکہ میں بڑھ رہی ہے تو یہاں بھی بڑھ رہی ہے، اس طرح کر کے تو یہ چلتا رہتا ہے۔ آج جو ہے وہ، ہاں جی، یہ ابھی خبر آ رہی ہے جناب، وہ خادم حسین رضوی صاحب، وہ تحریک لبیک والے انچارج چیئرمین تحریک لبیک والے، وہ بیچارے فوت ہو گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اب ان کا یہی بتا رہے ہیں کہ ان کے بھی سانس میں تکلیف ہوئی ہے، صبح ہوئی ہے، ہسپتال جاتے ہوئے فوت ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، بالکل۔ اور انہوں نے اب یہ سیاسی پارٹی بنا لی تھی، پہلے تو نہیں تھی لیکن 2017 میں بنا لی تھی، اور 18 کے الیکشن میں حصہ بھی لیا، اور کراچی میں 1-2 سیٹیں بھی انہوں نے جیتی ہیں، یہاں بھی بڑے ووٹ لیے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے لیے بس یہ دعا ہم کر رہے ہیں۔ تو باقی یہ ہے کہ جیسے آج آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ گئے تھے ادھر افغانستان، خیر خیریت سے آ گئے ہیں۔ بلاول بھٹو بڑے گرج چمک رہے ہیں جناب ادھر گلگت بلتستان میں، اور انہوں نے بڑا ان کو الیکشن کمیشن کو بڑا ڈانٹا ہے کہ جناب یہ دھاندلی ہوئی ہے اتنی بڑی، اور تم مان ہی نہیں رہے، دھاندلی ہوئی ہے تم مان ہی نہیں رہے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، چائے چلی گئی۔ تو اور جناب آپ ٹھیک ہیں؟ امید ہے آپ بھی ٹھیک ہوں گے۔ مریم نواز صاحبہ نے بڑے گرم تقریریں کی ہیں، اور رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ جی انہوں نے اگر ہمیں جلسے کی اجازت نہ دی، یہ مینار پاکستان پہ جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں پی ڈی ایم والے، تو رانا ثناءاللہ نے یہ کہا ہے کہ جناب اگر انہوں نے مینار پاکستان کے اوپر ہمیں جلسہ نہ کرنے دیا تو پھر پورا لاہور جلسہ گاہ بن جائے گا۔ یہ کیا بات ہے کہ بھئی جلسے کی اجازت ہی نہیں دے رہے؟ جب انہوں نے پی ڈی ایم نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے جی ہر صورت جلسے کرنے ہی کرنے ہیں، ہر صورت کرنے ہیں ہم نے جلسے، تو ان کو جلسے کرنے دیں ان کی مرضی کے مطابق۔ ہاں، ان کے اوپر شرائط رکھیں، ایس او پیز لگائیں، وہاں پہ سینیٹائزر گیٹ لگائیں، جیسے واک تھرو گیٹ ہوتے ہیں اسی طرح سینیٹائزر گیٹ لگائیں وہاں پہ، اور ان کو کرنے دیں، ان کو کرنے دیں سر جی، ان کو کرنے دیں، اللہ کا واسطہ ہے ان کو کرنے دیں۔ اچھا جی، تو باقی جو ہے وہ آج آپ کو میں نے بتایا تھا
کہ جو جسٹس ہیں عطر من اللہ صاحب، ان کی وہ جو 3 ہفتے کی ڈیٹ تھی، اس کے اوپر میں نے تبصرہ کیا تھا، اور بھی دوست تبصرہ کر رہے ہیں کہ واقعی یہ وہ جو میں نے آپ کو وہ سنایا تھا لطیفہ ایم ڈی طاہر ایڈوکیٹ والا کہ جی 21 فروری کو بسنت، اور وہ کیس کرتا ہے کہ جی بسنت نہ ہو تو اس کے کیس کی ڈیٹ ڈال دیتے ہیں 22 فروری، یعنی کہ بسنت کے بعد کی۔ یہ حد ہوتی ہے نا، یہ زیادتی ہوتی تھی بڑی۔ وہ بڑا درویش آدمی تھا، وہ ایسے پبلک انٹرسٹ والے کیس کرتا رہتا تھا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات آپ کو وہ کرنی تھی کہ حافظ سعید کو بڑی انہوں نے جی سزا دی ہے، تقریباً 10 سال 6 ماہ قید اور جرمانے کی سزا دی ہے، اور ان کا جرم سمجھ نہیں آتا کہ ان کا جرم کیا تھا، اس کی تفصیل نہیں پتہ لگی، لیکن کوئی احتجاج نہیں ہے ان کی طرف سے بھی۔ اور یہ خادم رضوی صاحب مرحوم جو فوت ہو گئے ہیں، ان کو بھی اٹھایا گیا ہے، تو ان کو بھی وہ احتجاج نہیں ہے جو نواز شریف کے دور میں خادم رضوی نے یا طاہر القادری نے اور حافظ سعید اور یہ لوگ سارے کرتے تھے۔ تو یہ اب سارے اتنے حافظ سعید والے خاص طور پہ اتنے زیادہ وہ خاموش ہو گئے کہ ان کو اتنی بڑی سزا ہو گئی ہے، 10 سال کی سزا۔ تو یہ حالات ہیں دوستو۔ تو آج وہ سہیل وڑائی صاحب کا تبصرہ لگا ہوا تھا کہ جناب یہ حکومت اس کو ایزی نہ سمجھے کہ جناب یہ آئیں گے اور پشاور میں جلسہ ہو جائے گا، لاہور میں اور دھرنا اور یہ وہ، کچھ نہیں ہوگا۔ کافی کچھ ہو سکتا ہے، کافی اس سے پرابلم پیدا ہو سکتی ہیں، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، لاٹھی چارج ہو سکتا ہے، گرفتاریاں ہو سکتی ہیں، اس سے معیشت پہ برا اثر پڑتا ہے۔ تو اس کو حکومت جو ہے نا ٹھٹھے مذاق کے طور پہ اس کو ایزی نہ لے، بالکل ہی، یعنی کہ وہ ان کو مذاق ہی کر رہے ہیں۔ یہ شبلی فراز وغیرہ جو بات بھی کی جائے وہ مذاق میں بات کر رہا ہوتا ہے کہ جی نہیں جی یہ ہے اور وہ ہے، اسی طرح مراد سعید اور یہ وہ۔ تو یہ کوئی ایزی چیز نہیں ہے کہ وہ پی ڈی ایم والوں نے طے کر لیا کہ ہم نے جی اسلام آباد جا کے یہ حکومت کے خاتمے تک ہم نے واپس نہیں آنا۔ اس کو حکومت کیوں نہیں ایزی لے رہی، اور اس کے لیے کیوں نہیں مذاکرات ہو رہے، اور مذاکرات پھر کون کرے، اس کے کوئی تیسری پارٹی سامنے نہیں آ رہی۔ تو یہ خطرناک چیز ہے نا کہ دو جب لڑ رہے ہوں تو بیچ میں کوئی مذاکرات والا آ جائے کہ جی اس طرح کر لیں اس طرح کر لیں، تو وہ اس طرح کا کوئی بندہ انہوں نے چھوڑا ہی نہیں، دونوں گروپوں میں سے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو ابھی تو پی ڈی ایم والے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اس کٹ پتلی حکومت سے بات ہی نہیں کرنی۔ تو حالات خطرناک ہو سکتے ہیں، یہ اتنا ایزی نہ لے حکومت اس کو، حالات خطرناک ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔